کراچی کے لوگوں کے لیے چاہے وہ کوئی زبان بھی بولتے ہوں، ایک پروسیس سے آئے نا وہ بھی، ان کے لیے آپ راستے بند کر دیں اور اپنی پسند کے لوگوں کو وہاں پر لا کر مسلط کر دیں تو اس کو قبضہ ہی کہا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کو لسانیت نہیں کہتے، اس کو لسانی بنیاد پر کیے جانے والے اقدامات کے خلاف حق کی آواز کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی پر قبضے کا کالا قانون نامنظور، تو کراچی میں کیا پیپلز پارٹی نے طے کر لیا ہے کہ سندھیوں کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلوچوں کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پنجابیوں کا، پختونوں کا، مہاجروں کا تعلق نہیں ہے، یا صرف مہاجروں کا تعلق ہے اور باقی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ جب ہم کراچی کے حق کی بات کرتے ہیں تو یہ خود بخود اس کو کسی ایک لسانی اکائی کا تصور کرنے لگتے ہیں، جو ان کے دماغ کی کے اندر جو تعصب بھرا ہوا ہے وہ اس کا اظہار ہے۔ اس لیے ہم پیپلز پارٹی سے کہتے ہیں کہ وہ لسانی سیاست ختم کرے، وہ ایسے اقدامات ختم کرے جس سے لسانیت کو فروغ دیا جاتا ہے، وہ ایسے کام نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں تعصبات پروان چڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں میں محرومیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی اپنے پارٹنرز یعنی ایم کیو ایم ٹائپ کی تنظیموں کے ذریعے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین کی آرٹیکل 140A، میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے جو سینٹ کی کمیٹی میں 2015 میں اس نے سفارشات کی تھیں، اور لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے آئین کی آرٹیکل 140A میں مزید بھی جو ہے وہ اختیارات کو ڈیوالو کرنے کے حوالے سے کمیٹی نے سجیشن دی تھی۔ اس کمیٹی میں سعید غنی صاحب ممبر کے طور پر موجود تھے۔ ایک طرف کمیٹیوں کے اندر سینٹ میں آپ کہیں کہ امپاورمنٹ ہونی چاہیے، اور دوسری طرف آپ قبضہ جو ہے وہ اپنا پورا برقرار رکھیں، بلکہ مزید جو ادارے رہ گئے تھے ان پہ بھی قبضہ کر لیں۔ یقین دہانیوں پہ اگر دھرنے ختم کرنے ہو تو دھرنا دیتے ہی نہیں، یقین دہانی تو بہت اچھی پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، بات ہوگی تو پھر پوری ہوگی، اور جو اس کا طریقہ ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ ایک بامانی بات چیت ہوگی تو ہوگی، بامقصد ہوگی تو ہوگی، ورنہ دھرنا تو ہمارا چل ہی رہا ہے، بلکہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے آج سے تو احتجاج شارع فیصل پہ آج ہوگا، اس کے بعد تمام شاہراہوں پہ احتجاج شروع ہو جائے گا، اور پھر دھرنے بھی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم تو بالکل پرعزم ہیں، ہم تو یہ عوام کے اختیار اور حق کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے کہ کوئی آ کر ہم سے اچھی طرح بات کرے پیار محبت سے اور ہم کہیں چلے بھائی اب چلتے ہیں، 10 دن بہت ہو گئے، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمام اداروں پہ قبضہ کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے ٹرانسفر پوسٹنگ کریں۔ کے ایم سی کے اداروں میں جو کے ایم سی کے سسٹم کے ذریعے سے آنے والے افسران تھے ان کے لیے راستے بند کر دیے جا رہے ہیں، اور ڈائریکٹر کی پوسٹ پر اور بڑی پوسٹوں کے اوپر جو سندھ کے نظام کے تحت آنے والے لوگ ہیں ان کو صرف جو کہا جا رہا ہے کہ وہ قابل قبول ہوں گے۔ یہ سارے اقدامات ان اداروں میں کیے جا رہے ہیں، یہ تعصب نہیں ہے؟ یہ کون تعصب پروان چڑھا رہا ہے؟ یہ کون لسانیت پھیلا رہا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کر رہی ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ جو اس پر نہیں بات کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ ان متعصب لوگوں کا ساتھ دے گا۔ اس لیے ہم لسانیت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم میرٹ پہ یقین رکھتے ہیں۔ میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ آگے بڑھیں۔ پورے صوبے میں ہزاروں گھوسٹ اسکول موجود ہیں۔ گھوسٹ اسکول کا مطلب جو ہے ہی نہیں اور ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں۔ کون جواب دے اس بات کا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ جو سینکڑوں ارب روپے کا بجٹ جو ہے تعلیم کے اوپر لگا رہے ہیں، لیکن یہ جا کر رہا ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو ادارے انہوں نے سندھ حکومت نے ہتھیا لیے ہیں، ان کو واپس بلدیاتی اداروں کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جتنے ادارے انہوں نے جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا سندھ حکومت کے تحت کر لیے ہیں، مثلا ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کے بی سی اے جس کو ایس بی سی اے کر دیا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ان سب اداروں کو میئر کے ماتحت ہونا چاہیے، اور اسی طرح تمام جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں میئر کا لیڈنگ رول ہونا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم مختلف شاہراہوں پہ مارچ کریں گے اور مختلف چوراہوں کے اوپر دھرنا دیں گے، اور یہ دھرنا تحریک اب یہاں مرکز رہتے ہوئے پورے کراچی میں انشاءاللہ پھیلانے کا ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ جماعت اسلامی اگر لسانی سیاست کرتی تو نہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مزاحمت کرتی اور نہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف مزاحمت کرتی۔ یہ دونوں تو اتحادی بن کر مہاجر سندھی سیاست کر رہے تھے اور لوگوں کو توڑ رہے تھے، اور جماعت اسلامی سب کو جوڑنے کے لیے تحریک بھی چلاتی رہی اور قربانیاں بھی دے رہی ہے۔
اور اس وقت بھی میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں.